سید سرفراز شاہ صاحب کی کتاب فقیر رنگ سے ایک بہت ہی خوبصورت بات آپ لوگ بھی سنیں۔ جب آپ سے ایک سوال کیا گیا کہ اگر روح بیمار ہو تو اس کا اثر کیا جسم پر بھی پڑتا ہے اور کیا جسم کی بیماری روح پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ کہتے ہیں اگر تو روح بیمار ہے تو اس کا اثر انسانی جسم پر بہت واضح ہوگا کہ جسم مرجھا جائے گا، جسے ہم عرف عام میں یوں کہتے ہیں کہ فلاں انسان کے باطن کا اثر اس کے چہرے پر آیا ہوا ہے کہ یہ انسان نیکی نہیں کر پا رہا۔ مطلب روح بیمار ہوگی تو آپ کا جسم لازماً بیمار ہوگا، لیکن کہتے ہیں کہ اگر جسم بیمار ہے تو روح کی صحت پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا، لیکن یعنی جسم کے بیمار ہونے سے روح پہ اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر روح بیمار ہوگی تو جسم بیمار ہوگا۔ پھر آگے کہتے ہیں روح اسی طرح توانا رہے گی اگر آپ کا جسم بیمار بھی ہے، البتہ جسم کی کمزوری انسان کی نیکی کرنے کی صلاحیت اور اس کی عبادات پر اثر انداز ہو جائے گی۔ تو ایسا انسان جو ہے وہ جسمانی کمزوری کی وجہ سے پھر نہ تو صحیح طرح سے اپنی عبادات کر سکے گا اور نہ اس انداز میں لوگوں کے کام آ سکے گا جیسے آنا چاہیے، یعنی عام لوگوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات متاثر ہوں گے اور عبادات بھی متاثر ہوں گی۔ بہرحال جسم کی بیماری روح کو بیمار نہیں کرتی، بلکہ اس کے برعکس اگر انسان کا جسم بہت فربا ہے، یعنی وہ بہت صحت مند ہے، تو اس کی توانائی کا خمار انسان کو عبادت کے لیے شب بیداری نہیں کرنے دیتا۔ اگر انسان ضرورت سے زیادہ صحت مند ہے، ضرورت سے زیادہ کھاتا پیتا ہے اور موٹا تازہ ہے، تو پھر اس کی عبادات جو ہے ان میں خلل ڈلے گا، بیمار ہونے سے بھی خلل ڈلے گا، اور ضرورت سے زیادہ صحت اور موٹاپا اور وہ بھی اس کو اس کی عبادات کو متاثر کرے گا۔ بھوک زیادہ لگنے کی وجہ سے وہ دوسروں کی بھوک کا خیال نہیں رکھ پائے گا۔ زیادہ پلے ہوئے جسم کا مالک انسان ایکسٹرا صحت کے نشے میں رہتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کی ڈائری میں پہلے صفحے پر ایک جملہ تحریر تھا: اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا جسم پلتا رہے تو روح کو مارنا پڑے گا، اور اگر روح کو پالنا چاہتے ہو تو جسم کو مارنا پڑے گا۔